السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلی ویڈیو میں رسا جاودانی کے حالات زندگی پہ روشنی ڈالی تھی۔ آج ان کی لکھی ہوئی نعت جس کا ہم نے مطالعہ کرنا تھا اس پہ آتے ہیں اور اس کی اس نعت کا جو ہے آج کی ویڈیو میں مطالعہ کریں گے۔ تو اس کا پہلا شعر ہے: بنی نوا انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق کے عالم کا شہکار آیا۔ بنی نوا انسان یعنی کہ انسان کی اولاد۔ غمخوار کا مطلب ہوتا ہے ہمدرد، دکھ درد کا شریک، کسی کا غم اٹھانے والا۔ یعنی بنی نوا انسان کا غمخوار آیا، یعنی کہ رسا جاودانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ایک طرح سے دنیا والوں کے لیے غمخوار بن کر تشریف لائے۔ آپ انسانیت کے لیے، انسان کے لیے ہمدرد بن کے تشریف لائے، ان کے ہر دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری دنیا کے دکھ درد کا مداوع کرنے کے لیے آپ آئے، یعنی آپ کو خدا نے انسان کی ہمدردی کے لیے بھیجا، اور خدا نے یہ دنیا آپ ہی کے لیے ایک طرح سے تخلیق کی ہے۔ تخلیق مینس پیدا کرنا، پیدائش۔ شہکار مینس کوئی بہترین کام، یعنی کہ ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے یہ دنیا آپ کے لیے تخلیق کی ہے۔ وہ تخلیق عالم کا شہکار آیا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں ساری تخلیق کا جتنی بھی خدا کی پیدائش تھی، ان ساری پیدائشوں میں سے سب سے اعلیٰ پیدائش جو ہے وہ آپ کی تھی۔ وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا۔ 1,24,000 پیغمبروں کا سرتاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ وہ نبیوں کا سرتاج، سرتاج مینس آقا، وہ سردار آیا۔ خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا۔ اندام کا مطلب ہے جسم یا بدن۔ ان کی جسامت جو تھی، ان کی بناوٹ جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ خوش کا مطلب یہاں پہ خوبصورت ہے، اور خوش اتوار آیا، اتوار مینس اس کی چال چلن بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت تھی۔ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام نبیوں میں بلند درجہ رکھتے ہیں، ان کو بلند درجہ حاصل ہے۔ تو اس حقیقت کو شاعر نے بیان کیا ہے، وہ نبیوں کا سرتاج ان کو کہا گیا ہے، نبیوں کا سردار ان کو کہا گیا ہے۔ ان کے عادات اور ان کا جو جسم تھا اس کی تعریف کی گئی ہے، یعنی ان کے عادات اور اطوار جو ہیں، ان کا چال ڈال جو تھا، ان کا طور طریقہ جو تھا وہ نہایت عمدہ تھا، اور وہ نہایت ہی خوبصورت تھے۔ تو ان کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے، ان کے اخلاق کی یہاں پہ تعریف کی گئی ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے: تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ تو شاعر جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ انسان کو آپ کے آنے کی آرزو تھی، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، انسان کو تمہارے آنے کی ہی تمنا تھی، نگاہوں میں بس تیری ہی جستجو تھی۔ نگاہ مطلب نظر، جستجو کا مطلب ہوتا ہے تلاش، یعنی کہ تمام نظریں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ ان تمام نگاہوں کو، ان تمام نظروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تلاش تھی۔ تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا۔ ابر رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ ایک ابر رحمت مینس رحمت کا بادل، ایک ایسا بادل جس کی بارش سے مخلوق کا بھلا ہو۔ ابر رحمت ان کو اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے دنیا میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں رحمت بن کر آئے ہو، جس سے انسانیت کا بھلا ہوا ہے، جس سے انسان کا بھلا ہوا ہے۔ اور آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کی آمد کی وجہ سے انسان کو بھی شرف حاصل ہوا، انسانیت کو بھی شرف حاصل ہوا۔ آدم کا مطلب ہو گیا انسان، آدمیت کا مطلب ہو گیا انسانیت، شرف کا مطلب ہو گیا عزت و فوقیت، یعنی برتری ملی انسان کو۔ آپ کے آنے کی وجہ سے
انسان اور انسانیت کو شرف ملا، انسان اور انسانیت کو عزت ملی، ان کو وقار حاصل ہوا۔ تو وہ سر و قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ سرو ایک درخت کا نام ہے، یہ بہت اونچا ہوتا ہے، اور اتنا اونچا کہ اس کی قامت، اس کی لمبائی اتنی ہوتی ہے کہ اس کا سایہ جو ہے وہ زمین پر نہیں پڑتا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ساری عالم پہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ رحمت چھا گئی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک قداور سرو کے خوبصورت پیڑ کی مانند ہیں، اگرچہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، آپ کی وہ چھاؤں زمین پر نہیں پڑتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پر رحمت بن کر چھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہر طرف انسان کی فلاح کے آثار نظر آنے لگے۔ اس سے پہلے جو جہالت کا دور تھا، اس جہالت کو ختم کیا گیا اس کی آمد پر۔ اس کی آمد کی وجہ سے دنیا کے عالم انسانیت کو، آدم کو ایک صحیح راستہ جو ہے وہ مل سکا۔ قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمیں پر، زمیں فوق رکھتی ہے عرش بری پہ۔ تو شاعر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہی قدم زمین پر پڑ گئے، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم روئے زمین پر پڑے، تب سے اس زمین کو آسمان پر فوقیت حاصل ہو گئی، اس زمین کو آسمان پر جو ہے وہ سبقت حاصل ہو گئی۔ زمین جو ہے وہ اس کی فضیلت میں جو ہے آپ کی آمد کی وجہ سے وہ آپ کی آمد کی وجہ سے اس کو سبقت حاصل ہوئی۔ زمین کو جو ہے ایک الگ قسم کی فضیلت حاصل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بعد۔ گویا زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے زمین سے بھی زیادہ قدر و قیمت والی بن گئی۔ تو اس شعر میں جو ہے فوق کا مطلب ہوتا ہے سبقت یا فضیلت یا بڑائی، رکھتی ہے عرش بری پہ۔ عرش مینس آسمان، بری مینس اعلیٰ برتر، کہ وہ عرش جہاں پر خدا کا تخت ہے، بری مینس اعلیٰ۔ تو یہاں پہ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے جو ہے زمین کی قیمت میں جو ہے اس کا اضافہ ہو گیا، زمین بھی جو ہے وہ ایک طرح سے قدر و قیمت والی بن گئی۔